جواہرات کا خزانہ۔ سینکڑوں برس گزرے، ایران کے ملک پر ایک بادشاہ قباد کامران حکومت کرتا تھا۔ شہر مدائن اس کا دارالحکومت تھا۔ اس کی حکومت میں رعیت خوشحال تھی۔ امیر غریب سب چین کی بانسری بجاتے تھے۔ بادشاہ قباد بڑا بہادر اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا۔ اسے رعایا کی بہتری اور آرام کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس سے خوش تھے اور اس کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ قباد کے 40 وزیر تھے۔ وزیر اعظم یعنی سب سے بڑے وزیر کا نام الکش تھا۔ یہ بہت عقل مند تھا اور بادشاہ حکومت کے کام اسی کے مشورے سے کرتا تھا۔ وزیروں کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں 700 عالم اور 700 نجومی بھی تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کو دانائی کی باتیں بتاتے تھے۔ انہی دنوں شہر مدائن میں حضرت دانیال علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت نیک اور سیدھا سادہ شخص بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خواجہ بخت جمال تھا۔ وہ نجوم میں اس قدر ماہر تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنی قسمت کا حال بیان معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ بخت جمال جو کچھ بتاتا وہ سب سچ نکلتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے اس ہنر کی بدولت چند روز کے اندر مالا مال بن جاتا، لیکن وہ لالچی نہ تھا، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگا۔ ہاں، جو کوئی اسے اپنی مرضی سے کچھ دیتا تو وہ شکریہ کر کے ساتھ لے لیتا۔ آہستہ آہستہ خواجہ بخت جمال کی علم کی شہرت وزیر الکش کے کانوں تک بھی پہنچی تو اس کے دل میں بخت جمال سے ملنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی۔ اس نے اپنے ایک غلام کو بخت جمال کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آئے، لیکن بخت جمال نے غلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا، اگر وزیر الکش مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں میرے گھر آنا چاہیے۔ مجھے ان سے ملنے کی خواہش نہیں، میں ان کے محل میں نہیں جاؤں گا۔ غلام نے یہی بات الکش سے جا کر کہہ دی۔ الکش پہلے تو غصے سے لال پیلا ہوا کہ ایک معمولی آدمی کی یہ جرت کہ وہ وزیر کے بلانے پر نہ آئے اور ٹکا سا جواب دے دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی اس کے ہاں پہنچ گیا۔ بخت جمال نے اس کو بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا، خاطر تواضع کی اور کہا، جناب والا، میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر آپ کا آنا میری خوش نصیبی ہے، فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں نجوم میں کمال حاصل ہے، تم غیب کی باتیں بتاتے ہو، کیا تم ہمیں یہ کمال سکھاؤ گے؟ یہ سن کر خواجہ بخت جمال چند لمحے چپ رہا، پھر کہنے لگا، جناب میں کیا اور میرا کمال کیا؟ بزرگوں سے جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اسے میں نے اپنے سینے میں محفوظ رکھا ہے۔ اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا انکار ہے، لیکن جناب اس کے لیے آپ کو میرے ہی گھر آنا ہوگا۔ ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے، وزیر الکش نے کہا، اور پھر خواجہ بخت جمال کا امتحان لینے کے لیے اس سے چند باتیں پوچھیں، جن کا حساب لگا کر اس نے ایسا جواب دیا کہ الکش حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جنہیں خود الکش کے سوا دنیا میں کوئی اور شخص نہیں جانتا تھا۔ الکش روزانہ بخت جمال کے گھر جاتا اور اس سے علم نجوم سیکھتا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں میں بہت محبت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر کسی روز ان کی ملاقات نہ ہوتی تو دونوں بے چین رہتے۔ بخت جمال نے اپنے دوست وزیر الکش کو بڑی محنت سے نجوم کی تعلیم دی اور الکش بھی سب کچھ بہت جلد سیکھ گیا۔ اب وہ بھی دوسروں کو قسمت کا حال بتایا کرتا اور اس کی بتائی ہوئی باتیں سچی نکلتیں۔ ایک روز الکش نے اپنے دوست بخت جمال کی تقدیر کا حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ آنے والے 40 دن بخت جمال کے لیے سخت منحوس ہیں۔ اگر وہ ان 40 دنوں میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوا اور جانتا تھا کہ اس کے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اسی وقت بخت جمال کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ آئندہ 40 دن اس کی زندگی میں تم بھاری گزریں گے۔ ان دنوں میں وہ ہرگز اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ سن کر بخت جمال فکر مند ہوا۔ اس نے بھی اپنے بارے میں حساب لگایا تو یہی معلوم ہوا کہ الکش سچ کہتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد ملاقات ہوگی، الکش نے کہا۔ بہت بہتر، جو خدا کی مرضی، بخت جمال نے جواب دیا۔ میں 40 دن تک گھر ہی میں ہوں اور امید تو یہی ہے کہ میری جان سلامت رہے گی، آگے اللہ جانے۔ الکش کے جانے کے بعد بخت جمال نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے۔
یہاں تک کہ 39واں دن بھی خیریت سے گزر گیا۔ اب بخت جمال کو اطمینان ہوا کہ منحوس گھڑیاں ٹل گئی ہیں۔ 40ویں روز وہ صبح سویرے بیدار ہوا اور نہا کر کپڑے پہنے تو یہ سوچ کر گھر سے نکلا کہ الکش سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ بیچارہ ہمیشہ گھر آتا رہا ہے اور میں ایک مرتبہ بھی اس کے ہاں نہیں گیا۔ الکش سے ملاقات کی خوشی میں وہ یہ بھی بھول گیا کہ 40واں دن پورا نہیں گزرا اور ابھی آفت کی گھڑی اس کے سر پر کھڑی ہے۔ اس نے حساب لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور الکش کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ الکش کے محل کی جانب 2 راستے جاتے تھے، ایک شہر میں سے اور دوسرا دریا کے ساتھ ساتھ۔ بخت جمال نے سوچا کہ شہر کے راستے جانا ٹھیک نہیں، راہ میں بہت سے لوگ ملیں گے اور طرح طرح کی باتیں پوچھیں گے اور وقت ضائع کریں گے، اس لیے دریا کی طرف سے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اسی راستے پر چل پڑا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور سورج اس کے سر پر چمکنے لگا۔ تب اسے معلوم ہوا کہ وہ راستہ بھول کر ایک بیابان میں آ نکلا ہے۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، دور دور تک کوئی آدمی دکھائی دیتا تھا، نہ جانور۔ ہاں، کچھ فاصلے پر اسے ایک بہت پرانی لیکن عظیم الشان عمارت کے بھیانک کھنڈر ضرور دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بخت جمال انہی کھنڈروں کی جانب چلا۔ وہ اصل میں یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کھنڈر کس عمارت کے ہیں اور ہو سکتا ہے کوئی آدمی ان میں رہتا بھی ہو۔ جب وہ اس پرانی حویلی کے کھنڈروں میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ عمارت ہزاروں برس پرانی ہے، کیونکہ اس کی اینٹیں کالی اور بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ دیواروں پر سے جگہ جگہ مسالہ جھڑ چکا تھا۔ کھنڈروں کے اندر بڑے بڑے کمرے اور کوٹھڑیاں نظر آئیں جن کے اندر اندھیرا تھا اور دیواروں پر مکڑیوں نے بے شمار جالے تن رکھے تھے۔ چھتوں پر ہزارہا چمگادڑیں بھی الٹی لٹکی تھیں۔ بخت جمال یہ منظر دیکھ کر کسی قدر خوف زدہ ہوا، لیکن تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے کچھ دیر آرام کرنا بھی چاہتا تھا، اس لیے ایک بند دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ یکا یک اس کی نگاہ دروازے پر لگے ہوئے تالے پر پڑی۔ تالا بہت پرانا تھا لیکن اسے زنگ کھا چکا تھا۔ بخت جمال نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر تالے کو چھوا اور ذرا زور لگایا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تالا توڑنے کے بعد اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا۔ ہلکے سے شور کے ساتھ دیمک لگی ہوئی لکڑی کا یہ بھاری دروازہ کھل گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک تہہ خانہ سا نظر آیا جس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، خدا معلوم اس تہہ خانے میں کیا ہے، دیکھنا تو چاہیے۔ دھڑکتے ہوئے دل سے وہ آہستہ آہستہ اس تاریک تہہ خانے میں اترنے لگا۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک لمبے چوڑے ہال میں پایا جس کی چھت کو اونچے ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ یہاں ہر طرف گرد و غبار جمع ہوا تھا، ایک عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک گوشے میں کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ ادھر گیا۔ یہ لوہے کے بڑے بڑے صندوق تھے اور ان سب کو تالے لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں بھی زنگ کھا چکا تھا، اس لیے بخت جمال کے لیے قفل کھولنا کچھ دشوار نہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اس نے سارے قفل کو توڑ ڈالے۔ اس نے جوں ہی پہلے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو مارے حیرت کے اس کا جسم سن ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ یہ صندوق جواہرات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ بخت جمال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسرا صندوق کھولا۔ اس میں بھی ہیرے، اشرفیاں اور سونے کے زیور بھرے ہوئے تھے۔ اب اس نے صندوق کو گنا، ان کی تعداد 7 تھی اور سب کے اندر بے شمار دولت تھی۔ اس خزانے کو پا کر خواجہ بخت جمال کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ یہ خزانہ آخرکار اب تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہا۔ وہ اتنا بدحواس ہو چکا تھا کہ اپنے علم کے ذریعے بھی اس راز کا حل پانے میں ناکام رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وزیر الکش کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ دولت میرے کس کام کی، میں اسے الکش کو دے دوں گا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا، تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور کھنڈروں سے باہر آ گیا۔ سورج اب بھی آسمان سے آگ برسا رہا تھا، لیکن خواجہ بخت جمال کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ خزانہ پانے کی خوشی میں وہ دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا، پھر وہاں سے الکش وزیر کا محل کا راستہ لیا۔ الکش کو جب اس کے خادم نے بتایا کہ خواجہ بخت جمال ملاقات کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے حساب سے ابھی 40واں دن پورا نہیں ہوا تھا
اور خواجہ بخت جمال کی جان سورج غروب ہونے تک خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے محل کے دروازے پر آیا، اسے بڑی عزت سے اپنے ساتھ اندر لے گیا اور کہنے لگا، خواجہ صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں تو خود مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 40واں دن ہے۔ ہاں بھائی، آج 40واں دن ہے اور 39 دنوں کی طرح یہ دن بھی خیریت سے گزر جائے گا، لیکن تعجب ہے کہ 40واں دن میری زندگی کا سب سے مبارک دن ثابت ہوا، خواجہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ الکش نے پوچھا، اور تب خواجہ بخت جمال نے خزانہ ملنے کا تمام واقعہ الکش کو سنایا اور آخر میں بولا، یہ خزانہ آپ ہی کو مبارک ہو، میں بھلا اتنی دولت کا کیا کروں گا؟ ہاں اگر آپ کا جی چاہے تو اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دے دیجیے گا، میرے لیے وہی بہت ہوگا۔ الکش نے جلدی سے 2 گھوڑے منگوائے، ایک پر خود سوار ہوا اور دوسرے پر خواجہ بخت جمال کو سوار کر دیا، پھر دریا کو جانے والی سڑک پر گھوڑا ڈال دیا۔ اسی پرانی عمارت کے کھنڈروں کے نزدیک جا کر گھوڑوں سے اترے اور سیدھے تہہ خانے میں گئے۔ بختک نے 7 صندوق باری باری کھول کر الکش کو دکھائے۔ جواہرات کا خزانہ دیکھ کر الکش کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں اور اس کے دل میں بے ایمانی آئی۔ اس نے سوچا ایسا نہ ہو کہ بخت جمال کسی اور سے اس کا ذکر کر دے، پھر یہ بات بادشاہ تک پہنچ جائے۔ ایسا ہوا تو اس خزانے پر بادشاہ قبضہ کر لے گا اور میرے ہاتھ کچھ نہ آئے گا، اس لیے ضروری ہے کہ بخت جمال کا کام تمام کر دیا جائے تاکہ خزانے کا راز کسی اور پر ظاہر نہ ہو سکے۔ یہ سوچ کر الکش نے بخت جمال کو پکڑ کر زمین پر گرا دیا اور آپ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھا۔ بخت جمال اپنے دوست کی اس حرکت پر سخت حیران ہوا اور کہنے لگا، اے الکش یہ کیا بات ہے؟ کیا مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے؟ ہاں تم نے بہت بڑی خطا کی ہے، الکش نے کہا اور کمر سے بندھا ہوا چمکدار خنجر نکال لیا۔ تیری خطا یہ ہے کہ تو نے اس خزانے کا ذکر مجھ سے کیا، اور اب میں ڈرتا ہوں کہ اگر تو نے اس کا پتہ کسی اور کو بتا دیا تو بات بادشاہ کامران تک پہنچ جائے گی اور بادشاہ اس پر قبضہ کر لے گا۔ تیری زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی صورت یہی ہے کہ تجھے موت کے گھاٹ اتار دوں۔ یہ سن کر خواجہ بخت جمال کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ عاجزی سے کہنے لگا، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اس خزانے کے بارے میں کسی سے ذکر نہ کروں گا۔ الکش نے قہقہ لگایا اور بولا، بکواس بند کر، تو اپنی جان بچانے کے لیے قسمیں کھا رہا ہے، مجھے تیری قسم کا کوئی بھروسہ نہیں، تجھے اب مرنا ہے، تیار ہو جا۔ خواجہ بخت جمال نے بتھیری کوشش کی مگر بے رحم الکش کو ذرا ترس نہ آیا۔ اس کے سر پر شیطان سوار تھا اور دولت کی چمک دمک نے اسے اندھا کر دیا تھا۔ جب خواجہ نے دیکھا کہ جان بچنے کی کوئی صورت نہیں اور یہ ظالم اس کا خون بہائے بغیر باز نہیں آئے گا تو اس نے کہا، میری ایک وصیت ہے، اسے پورا کرنے کا وعدہ کرو تو بیان کروں۔ بتاؤ کیا ہے وہ وصیت؟ الکش نے کہا، میرے گھر میں عنقریب بچہ ہونے والا ہے۔ خواجہ بخت جمال نے کہا، یہ لڑکا پیدا ہوا تو میری بیوی سے کہنا اس کا نام بزرج مہر رکھے، میرے مرنے کی خبر میری بیوی کو نہ دینا۔ بہت اچھا، میں تمہاری یہ وصیت پوری کروں گا، الکش نے کہا اور یہ کہہ کر خواجہ بخت جمال کو مار ڈالا۔ اس کے بعد الکش باہر نکلا اور خواجہ بخت جمال کے گھوڑے کو بھی مار ڈالا۔ پھر اس نے گھوڑے اور خواجہ کی لاشیں اسی عمارت کے ایک گوشے میں گھسیٹ کر ڈال دیں، دریا پر جا کر ہاتھ پیر دھوئے اور اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر محل کی طرف چلا گیا۔ اسے اب یہ اطمینان تھا کہ کوئی دوسرا اس خزانے پر قبضہ نہیں کر سکے گا۔ محل جا کر اس نے اپنے غلاموں اور سپاہیوں کو جمع کیا اور رات کی تاریکی میں سارا خزانہ وہاں سے اٹھا کر محل میں لے آیا۔ اس کے بعد اس نے ملک کے بہترین راجوں کو بلایا اور اس پرانی عمارت کو گرا کر اس کی جگہ ایک نئی عمارت اور باغ بنانے کا حکم دیا۔ ہزار ہار راج، بڑھئی، لوہار اور باغبان دن رات کام کرنے لگے اور چند مہینوں کے اندر انہوں نے دریا کے کنارے ایک عالی شان محل بنا کر کھڑا کر دیا۔ الکش محل اور اس کے باغ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوا اور اس کا نام باغ بے داد رکھا۔ اس عرصے میں اس نے خواجہ بخت جمال کی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ اس کے شوہر کو ایک ضروری کام کے لیے چین بھیج دیا گیا ہے اور جاتے ہوئے وہ کہہ گیا ہے کہ گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو اس کا نام بزرج مہر رکھنا۔ کچھ دن بعد خواجہ بخت جمال کے گھر ایک چاند سے لڑکے نے جنم لیا اور اس کی ماں نے اس کا نام بزرج مہر رکھا۔
دوستو کہانی کا بقیہ حصہ